بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ مستند کتب کی روشنی میں بیان کریں گے، لہٰذا آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی علم میں اضافے کے لیے اگر کوئی سوال ذہن میں آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا خواتین تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی یونیورسٹی کسی ادارے میں جب جائیں تو کیا وہ ہاسٹل میں رہ سکتی ہیں، کیونکہ وہاں تو ان کا کوئی محرم نہیں ہوتا؟ جواب: اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نے جیسے مردوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ ایک حدیث سے مبارک کے الفاظ ہیں: تعلم العلم، علم سیکھو۔ تو اس میں کوئی مردوں اور عورتوں کی قید نہیں ہے، یعنی یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے، یعنی مرد ہو یا عورت، جس نے قرآن پاک کو سیکھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور پھر دوسروں کو سکھایا، دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ اسی طریقے سے ایک اور مشہور روایت ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہاں مسلمین کا جو لفظ ہے یہ صرف مرد اور مذکر استعمال ہوا ہے، لیکن مسلمتن جو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس کے تابع ہے، یعنی ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، سب پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں، اور قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو علم والوں کی شان بیان کرتی ہیں، جیسا کہ ایک مشہور آیہ کریمہ میں ارشاد ربانی ہے کہ کیا وہ جنہوں نے علم حاصل کیا اور وہ جو علم والے نہیں ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور احادیث میں تو کثرت سے احادیث طلب علم اور علم والوں کی فضیلت میں ہیں۔ محدثین نے کتاب العلم اور ابواب العلم کے نام سے پورے چیپٹر اپنی احادیث کی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ کچھ ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں جن میں عورتوں کی خاص تعلیم کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر خطبہ ارشاد فرمایا، عورتوں کو الگ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جو مسجد نبوی میں تشریف لاتی وہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ مبارک سنتی۔ ایسے ہی گھروں میں رہنے والی باندیاں اور غلام عورتیں، ان کو ان کی تعلیم کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس کوئی باندی ہو، من کانت لہو جاریۃ فأدبہا فأحسن ادبہا، تو اگر کسی کی کوئی باندی ہو، فأدبہا، تو اس نے اسے مؤدب بنایا، یعنی تعلیم دی، فأحسن ادبہا، اور اسے بہت ہی بہترین تعلیم دی، فأحسن تعلیمہا، اور اس کو بہت ہی بہترین طریقے سے سکھایا، ثم عاتقہا، پھر اس کو آزاد کر کے، وتزوجہا، اور اس کے ساتھ نکاح کیا، فلہو اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی دگنا ثواب ہے۔ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد حنبل میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا یہ مرد و عورت دونوں کے لیے لازم ہے۔ اب ہم
اس تمہید کے بعد آپ کے سوال کا جواب یوں عرض کرتے ہیں کہ ایسا ادارہ، ایسی یونیورسٹی، ایسا مدرسہ جہاں کے ہاسٹل میں طالبات اور خواتین کے لیے مکمل پردے کا انتظام ہو، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کا مکمل انتظام ہو، تو وہاں خواتین کو بغیر محرم کے ہاسٹل میں رہنا جائز ہوگا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔